اب قرآن ایک ایسا ادبی شاہکار ہے جس نے 1400 سال قبل اپنے ابتدائی نزول کے بعد سے بنی نوع انسان کو مسحور کر رکھا ہے۔ قرآن کی ایک منفرد خوبی وہ لسانی جواہر ہیں جو متن کے سطحی معنی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جس سے اسے بے مثال گہرائی ملتی ہے، جبکہ عام کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ باسی ہو جاتی ہیں۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو کوئی جتنا زیادہ اس کا مطالعہ کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ لسانی جواہرات دریافت ہوتے ہیں جو اس کی ادبی خوبیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ معروف اسلامی مفسر ابن کثیر نے اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس مقدس کتاب میں ظاہری اور پوشیدہ دونوں قسم کی برتریوں کے متعدد درجات موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں صراحت سے لسانی شاہکاروں کی چند بہترین مثالیں دیکھیں گے جو کہ غیر ناربک بولنے والے افراد کو قرآن کی ادبی عظمت اور شان کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کریں گے۔ قرآن کریم کا چوتھا باب قارئین کو اس کی عظمت اور کمال پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا وہ قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی تو یقیناً وہ اس میں بہت سارے تضادات کو پا لیتے۔ یہاں جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے تضادات ہوتے، کیونکہ غلطیاں اور خطائیں ناقص انسانی کاموں کی نشانی ہوتی ہیں۔ مگر سوچئے اگر کوئی قاری شیطانی راہ اپنائے اور قرآن کی مزید گہرائیوں میں جا کر اس کی تشریح کرے اور اس کے ساتھ کچھ کھیل کھیلے، مثلاً عددی اعتبار سے۔ مثلاً غور کریں، اگر کوئی شخص پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھے اور یہ گنے کہ لفظ تضادات کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر متعدد واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس صورت میں قرآن خود کو غلط ثابت کر دے گا، کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ جھوٹی آسمانی کتابوں میں لفظی تضادات کے کئی واقعات پائے جاتے ہیں۔ اب عربی زبان کی بنیاد ایک 3 سمتی جڑ کے نظام پر ہوتی ہے، جہاں الفاظ کو ایک ابتدائی 3 حرفی کنونٹل شکل تک سمیٹا جا سکتا ہے، اور یہ شکل ان تمام الفاظ کے لیے ایک جیسے بنیادی معنی فراہم کرتی ہے۔ ہم جس لفظ تضاد کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد خلفہ پر مبنی ہے، جس میں 3 حروف شامل ہیں۔ اب اگر آپ اس گنتی کے عمل کو انجام دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خلفہ کی جڑ والے الفاظ پورے قرآن میں متعدد مختلف اشکال میں 100 سے زیادہ بار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اس خاص کثرت کے باوجود لفظ تضاد، جو کہ عربی میں اختلافان کے طور پر جانا جاتا ہے، صرف اسی آیت میں ایک بار آتا ہے، جس کا ہم تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا شیطان بن سکتا ہے جتنا وہ چاہے۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، چاہے ہم سے بالکل لفظی معنوں میں لیں یا پھر اسے کچھ زیادہ علامتی طور پر سمجھیں، قرآن کا یہ اصرار کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل جسموں کے بارے میں گہرائی سے بیان بھی اپنی مکمل صداقت کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ سورج کا چاند تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی رات کبھی دن پر غلبہ پا سکتی ہے، لیکن ہر ایک آسمانی جسم اپنے مخصوص مدار میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمانی جسموں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جو کہ ہماری کائنات کی صحیح تفصیل فراہم کرتا ہے۔ ہر ایک مدار میں عربی زبان میں کہا جانے والا جملہ پہلا اور آخری حرف جدا ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم عربی حروف کی ترتیب کو مزید باریک دوسرے سے آخری حرف تک بھیڑ کی مانند ہے، اور تیسرے سے آخری حرف تک فا کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ حروف دراصل ایک دوسرے کا عکس ہیں، اور یہ خم جو درمیان میں حرف تیراکی کے لیے استعمال کیے جانے والے کلمہ کا ابتدائی حرف ہے، سبحون کہلاتا ہے۔ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ حروف کی یہ ترتیب اسی آیت میں موجود گردش کرنے والے آسمانی جسموں کے طرز عمل کی تقلید کرتی ہے۔ قرآن مجید کا نویں باب انسان کو اس کی تخلیق کی یاد دلاتا ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے اور اسے 2 راستے نہیں دکھائے؟ اگر ہم ان آیات میں عربی حروف کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حرف عین کے بالکل 2 واقعات ہیں۔ اس حرف کا نام وہی عربی لفظ ہے جو آئی کے لیے ہے، چنانچہ یہ آیات اللہ کی طرح 2 آنکھوں سے بنائی گئی ہیں۔ آہ کہتی ہے کہ اس نے انسان کو 2 آنکھوں سے پیدا کیا۔ قرآن مجید کے تیسرے سورہ میں آدم اور عیسیٰ علیہما السلام کے بارے میں ایک خاص بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ انہیں مٹی سے تخلیق کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بن جا، اور وہ بن گئے۔ اس مقام پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم اور عیسیٰ علیہما السلام اپنی اصل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مماثل ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی تخلیق بغیر کسی مرد کی مداخلت کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ اور اب ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرق پورے قرآن مجید میں آدم اور عیسیٰ علیہما السلام کے ذکر کے واقعات کی شخصیات کا نام 7 بار لیا گیا، معلوم ہوگا کہ ان دونوں کا ذکر برابر قابل ہے کہ آدم اور عیسیٰ کے درمیان مماثلت صرف ان کے وجود کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے ناموں کے ذکر میں بھی عددی اعتبار سے قرآن کا 109 باب مسلمانوں کو بت پرستی کو رد کرنے کا حکم دیتا ہے۔
اولیاء ابو دمتا میں ابودون ہیں، وہ بغیر کسی شک کے ابودی ہیں اور ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا۔ میں ولا بغیر ابودی سے ہوں۔ یہاں قرآن ایک لمبا حرف استعمال کرتا ہے جسے احمد کہا جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کو کیا کہتے ہیں اور جب بتوں کو کیا کہتے ہیں تو ایک باقاعدہ حرف استعمال کرتا ہے۔ لمبے سروں کا یہ لطیف استعمال سادہ ہونے کے باوجود جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو در حقیقت کافی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بیان بازی کا ایک بہت بڑا استعمال ہے جو اللہ کو ممتاز اور بلند کرتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس سے مختلف اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی عرب مشرکین عبادت کرتے تھے۔ مزید برآں اس طرح اللہ کو بتوں سے ممتاز کرنے سے اس باب کے مرکزی موضوع کو تقویت ملتی ہے جو کہ مسلمانوں کا اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے کی کافر عربوں کی تجویز کو قبول کرنے سے انکار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ یہ ایک بنیادی لسانی سطح یہاں تک کہ نہیں۔ آئیے ہم اس کا موازنہ نئے عہد نامہ کے ساتھ کریں۔ اب سامری لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں جسے اب نہیں پہچانتے، ہم وہ عبادت کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں کی طرف سے آتی ہے۔ غور کریں کہ نئے عہد نامہ کے مصنف نے کس طرح تمام خداؤں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ یونانی میں اسرائیل کے خدا اور کافر سامریوں کے جھوٹے دیوتاؤں کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق موجود نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ یہ خود میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہ واضح کرتا ہے کہ نئے قرآن نامہ میں لسانی گہرائی کا خدا کو جھوٹے دیوتاؤں سے علیحدہ کرنے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے سورہ میں مسلمانوں کے لیے روزمرہ کی نمازوں کی سمت میں تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو ایمان والوں میں شامل کیا ہے تاکہ آپ دیگر لوگوں کے سامنے حق کی شہادت دے سکیں۔ ہم نے وہی سمت مقرر کی جس کی طرف آپ پہلے رخ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کی پیروی کرنے والے افراد کو ان لوگوں سے ممتاز کیا جا سکے جو اپنی ایڑیوں پر چکر کھاتے ہیں۔ روزمرہ کی نمازوں کی سمت کا یہ تبدیلی یروشلم سے مکہ کی طرف ہونا مومنین کے لیے ایک نہایت قرآن مجید کی میں سب سے زیادہ طویل ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جس کی تعداد 286 آیات تک پہنچتی ہے، اور اس کے ایک اہم موقع کا ذکر ہمیں 145ویں آیت کے درمیانی حصے میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اب درمیان کا لفظ بھی شامل ہے جو اس قرآن کریم کو مزید سورہ میں مومنین کے کردار اور صفات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تمہارے دوست صرف اللہ کے رسول اور وہ مومنین ہوں جو نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، ذکر کی ادائیگی کرتے ہیں اور وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اس موقع پر جب یہ آیت نازل کی گئی تھی، اس وقت کچھ افراد تھے جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، جو بظاہر تو مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے لیکن اصل میں وہ ایمان سے خالی تھے اور کفر کی حالت میں تھے، اور یہ لوگ سچے مومنین کے درمیان اپنی جگہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ان کی ظاہری شکل، صورت اور ان کے اعمال کی بنیاد پر منافقین کو اصلی مومنوں سے الگ کرنا انتہائی دشوار تھا، کیونکہ وہ سچے مسلمانوں کی مانند عبادات بشمول نماز وغیرہ کو علانیہ طور پر انجام جو اپنے دینی فرائض کی ادائیگی میں دی گئی تفصیل کو غور سے دیکھیں، جیسا کہ قائم سے آیت میں مشاہدہ دینا شامل ہیں، اصل میں مومن کہلائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کہانی کو ایک مختلف زاویے سے بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں وہ حقیقی مومن ہوتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ دونوں بیانات معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی سچائی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس پیغام کو کسی دوسرے انداز میں پیش کرتے تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ہر ایک مومن جو نماز دعا کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ فرد جو دعا کرے اور صدقہ دے جنہوں نے نماز پڑھی اور صدقہ دیا۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں الفاظ کی کامل ترتیب کا انتخاب فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ اے محمد، جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہے کر کہا، اے میری قوم، تم مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہو، جبکہ تمہیں خوب علم ہے کہ میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک رسول ہوں؟ اور یاد دلاؤ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ قرآنی حکایت میں سب سے زیادہ رسول اپنی ہی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس لیے رسولوں کے لیے عام بات ہے کہ وہ اپنے سامعین کو اے میری قوم اے میری قوم جیسی زبان استعمال کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر التجا کرتے ہیں کہ اے میری قوم۔ وہ اسی طرح کی زبان بہت سی دوسری آیات میں استعمال کرتا ہے جیسا کہ قرآن میں دوسرے رسولوں نے کیا ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلی ہی آیت میں عیسیٰ بنی اسرائیل کا بیان استعمال کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو مختلف انداز میں مخاطب کرتے ہیں۔
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے برعکس عیسیٰ بنی اسرائیل کو میری قوم کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، حالانکہ وہ اسرائیلی نبی بھی ہے۔ اب سامی روایات کے مطابق کسی شخص کی قبائلی شناخت اس کے پدر سے منسلک ہوتی ہے، جو کہ باپ کی جانب سے نسل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر کنواری مریم سے ہوئی تھی اور اس سبب سے ان کا اپنے والد کی جانب سے کوئی براہ راست نسب نہیں تھا، یہ غلط ہوتا اگر قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو نسلی طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑا ہوتا۔ موسیٰ کی مثال کی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں استعمال کی گئی زبان کتنی صحیح ہے، جہاں عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب جو خود کو ان سے نسلی طور پر دور رکھتا ہے اور اس وجہ سے کنواری کی پیدائش کی داستان کا احترام کرتا ہے۔ قرآن کے 19ویں سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ذکر ہے۔ اس نے مجھے جہاں کہیں بھی برکت دی ہے وہاں پر میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اس آیت کا سیاق و سباق ایک پیدائشی داستان ہے۔ یہ یسوع کی کہانی ہے جو معجزانہ طور پر جھولے سے بول رہی تھی تاکہ اس کی ماں مریم کے اس ناقابل یقین دعوے کی تائید کی جا سکے کہ وہ کنواری کے طور پر حاملہ ہوئے تھے۔ یہاں جو لفظ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے وہ دراصل عربی کے فعل اوسو سے ماخوذ ہے۔ اب یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے، کیونکہ جب قرآن مجید اخلاقی، روحانی یا مذہبی رہنمائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ عموماً فعل وسا کی ایک مختلف صورت کا استعمال کرتا ہے۔ ان دو زبانی شکلوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ اوسا کا استعمال ان معاملات کے لیے کیا جاتا ہے جنہیں ایک ہی مرتبہ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً وراثت کی تقسیم کے وقت، جبکہ وسا کا استعمال ان معاملات کے لیے ہوتا ہے جن کا بار بار تکرار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ تعلیم کے شعبے میں۔ قرآن پاک میں شعبے میں یہ ایک منفرد مثال ہے جہاں اس خاص فعل کے استعمال کو دینی ہدایت کے سندربے میں دیکھا گیا ہے۔ پس قرآن نے اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کے طرز کو کیوں تبدیل کیا؟ اچھا، دوسرے لہجے کا استعمال کا موضوع تھا کیونکہ یہ ان معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن کی بار بار تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی صرف ایک دن کے تھے جب وہ پالنے میں سے بول رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ادنی ڈیوائس کا استعمال کرتا ہے جسے اعزاز میٹافیا کہا جاتا ہے۔ اعزاز میٹافیا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی لفظ صوتی طور پر اس آواز سے مشابہت رکھتا ہے جسے وہ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ بوم ایک دھماکے کی طرح لگتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ بہترین مثالیں موجود ہیں۔ 114 باب ایک دعا پر مشتمل ہے کہ برائی سے خدا کی حفاظت حاصل کرے۔ کہو کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں پیچھے ہٹنے والے سرگوشی کرنے والے کے شر سے جو انسانوں کے جنوں میں سے انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ سرگوشی کا لفظ عربی کا یواس اوسو ہے۔ غور کریں کہ یہ کیسا لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ مزید یہ کہ لفظ کی ترکیب ہمیں جنات میں سے ان سرگوشی کرنے والے شیطانوں کے بارے میں کچھ بتاتی ہے۔ اس جملے میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ موجود ہیں جو اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جنات اکثر اوقات بنی نوع انسان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری مثال باب اسی کی ہے جہاں سور کے پیوند کی جانے کا تذکرہ ہے جو دنیا کے اختتام کی علانیہ ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا جب ایک بہرا کر دینے والا زوردار دھماکہ ہوگا، تب انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور بھاگ جائے گا۔ ہر فرد اتنا مشغول ہو جائے گا کہ وہ دیگر لوگوں کی موجودگی سے بھی بے خبر ہو جائے گا۔ وہ لفظ جو عربی میں ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز کو بیان کرتا ہے، زبان پر لاتے ہیں تو ہمارا سر 6 سیکنڈ کے لیے آگے بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں دور ایک بغل بج رہا ہے۔ اس خاص لفظ میں تلوار اور ہاتھ کے حروف بھی شامل ہیں جو کہ نہایت تیز اور گہری آوازیں ہیں، اور اس طرح یہ بالکل اس خوفناک ماحول کے ساتھ میل کھاتے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں اس اہم واقعہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اگلی مثال باب 100 سے ہے جس میں واضح طور پر گھوڑوں کی وضاحت کی گئی ہے جو گھڑ سواروں سے جنگ میں آ رہے ہیں، جو ہان پتی سانسوں کے ساتھ دوڑتے ہیں اور آگ کی چنگاریاں مارتے ہیں۔ لفظ ہاپنا جو کہ عربی زبان سے ماخوذ ہے ایک دلچسپ ترکیب ہے جس میں دودھ اور باء کے حروف بہت قریب موجود ہیں۔ اسی طرح ہڑتال کا لفظ عربی زبان کے رقضہ سے مشتق ہے جہاں کوف اور دال کے حروف بھی ایک خاص ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ ان حروف کی یہ قربت اور ترتیب کچھ خاص قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہے، جیسے کہ کوئی ریباؤنڈنگ کی آواز۔ ان مثالوں کے ذریعے بہت حد تک ہم یہ سمجھنے کے قابل ہیں کہ قرآن اپنے فوائد کے لیے غیرت کے جذبے کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ یقیناً جو سننے والے ہیں ان کے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کا نزول اصل میں عربی زبان میں ہوا تھا، لیکن یہ قرآن
غیر ملکی زبانوں کے چند نمونے دیے جیسے کہ عبرانی دوسرے باب انگیجمنٹ ایک واقعے کی تفصیل بیان اسرائیل اور یاد کریں جب ہم نے آپ کو لیا تھا عہد کیا اور آپ کے اوپر پہاڑ کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اسے عزم کے ساتھ لے لو اور سنو۔ انہوں نے کہا اس کے بجائے ہم سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے کفر اور نافرمانی کی بنا پر بنی اسرائیل خدا کے ساتھ بہت زیادہ سرکش رویہ اپنائے ہوئے تھے، خاص طور پر سونے کے بچھڑے کے واقعہ نے ان کی نافرمانی کی ایک گہری علامت کے طور پر کام کیا۔ قرآنی مفسرین اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں اور ان کی نافرمانی کے قصے بیان کرتے ہیں تو یہ لفظی طور پر بنی اسرائیل کے افراد کی طرف سے کوئی مخصوص آواز بیان نہیں ہوتے، یہ ایک شاندار نافرمانی کے عمیق علامتوں کے قرآن ظاہر نامے کی کتاب جو کہ سننے کے نافرمانی کے اس رویے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اور توجہ سے سنیے جو کچھ بھی ہمارا رب خدا فرماتا ہے پھر اسے ہم تک پہنچائیے۔ جو کچھ بھی خداوند ہمارا خدا اب سے کہے ہم اسے سنیں گے اور اس کی تعمیل کریں گے۔ پرانے عہد نامے کے مطابق بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو کہ شامت 9 آسینوں کے مترادف ہے۔ عبرانی زبان میں یہ بیان ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن اس کا آئینہ دار ہو، اور اسی طرح کے بیان 11ویں باب استعمال کے ذریعے بیان کی گہرائی کو بڑھا دیتا ہے، جہاں چند فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ابراہیم اور ان کی محترمہ بیوی سارہ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں۔ بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے رسول بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا ابراہیم نے جواب دیا اور اس دوران ان کی بیوی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عبرانی زبان میں انہیں اسحاق کے آنے کی خوشخبری کہا جاتا ہے اور اسحاق کے بعد ہنسی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اس طرح جب ابراہیم کی زوجہ نے ہنسی کی آواز نکالی تو ان کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام ہنسی کی بازگشت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلومات دی گئیں کہ اسحاق کے بعد یعقوب کا آغاز ہوگا جو کہ عبرانی میں یعقوب کہلاتا ہے اور اس کے معنی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ کس طرح آیات اسحاق کے بعد یعقوب کے نام کو ترتیب دیتی ہیں۔ یہ مثال جو کہ باب 19 میں موجود ہے حضرت زکریا کو ایک اور مکنی خوشخبری ملنے کے واقعے کی پیروی کرتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ جیکب کے نام کے معنی بیان کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام رکھا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا میرے رب، میرے گھر میں لڑکا کیسے آ سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بھی بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ قرآن مبین فرماتا ہے کہ حضرت زکریا کو نامی بچے کی خوشخبری دی گئی۔ وہ بچہ ایک عظیم معجزہ تھا، اس لیے کہ زکریا کی بیوی اس وقت تک بچہ پیدا کرنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ نے ایک خاص نقطے پر قرآن کی تنقید کی ہے، یہ کہہ کر کہ بائبل میں زکریا کے بیٹے کو یوحنان کہا گیا ہے، نہ کہ جیسا کہ قرآن میں غلطی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی دلیل دراصل ان مسیحی معافی خواہوں کی ناواقفیت کو ظاہر کرتی ہے جو اس معاملے کی گہرائی اور اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں لفظ جو کہ حیا سے نکلا ہے کا مطلب زندگی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ قرآن بڑی نفاست سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی کو معجزانہ طور پر بنجر سے نکالنا خدا کی وہ افراد بن چکی ہیں جو یہ دلیل پیش کریں گے کہ اگرچہ کے نام کا مطلب قرآن میں ایک خاص سیاق و سباق سے جڑا ہوا ہے، مگر یہ معاملہ اب بھی بائبل کے دائرہ کار سے دیکھنے پر غلط ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ قرآن کے مصنف کو اصل نام کی معلومات نہیں تھی۔ پھر جو کہ اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے مندرجہ ذیل متعلقہ آیات میں کس طرح براہ راست عبرانی نام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خدا نے فرمایا صحیفے کو عزم کے ساتھ تھام لو، اور ہم نے اسے فیصلہ دیا جب وہ ابھی ایک نوجوان لڑکا تھا، اور ہماری طرف سے اسے پیار پاکیزگی بخشی گئی اور وہ خدا کا خوف رکھتا تھا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پیار کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ عربی میں حنان ہے جو کہ عبرانی یوحنان کے مشابہ ہے۔ اس بنا پر عیسائی معافی کے دعووں کے برخلاف ہم اور عبرانی زبان قرآن کے مصنف کو اصل کے استعمال کے گہرائی سے اشارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب یہ بہت اہم ہے کہ نوٹ کیا جائے جبکہ کلاسیکی قرآنی مفسرین نے قرآن کی زبان اور اس کے بیانیہ کا تجزیہ کرنے میں بہت زیادہ وقت اور کوشش صرف کی، انہوں نے اپنی کسی بھی تفسیر میں عبرانی زبان کے ساتھ الفاظ کے اس کھیل کی ان مثالوں کا ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ اس وقت ایسا علم عام طور پر موجود نہیں تھا، جو کہ عبرانی میں قرآن ویڈیو میں چند مخصوص مثالوں کا بغور تجزیہ کیا گیا ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کیوں ایک ادبی تخلیق کا شاہکار ہے۔ بلا شبہ قرآن ایسے لفظی جواہر سے مالا مال ہے جو اس کے ہر ایک صفحے پر موجود ہیں۔ آئیے اس سوال پر غور کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہو سکتے تھے؟ ان کی اپنی بیوی عائشہ اور قریبی ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک غریب شاعر تھے۔ ذاتی سطح پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعری سے کوئی چیز بیان کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ ناگوار بات ہے،
سوائے اس کے کہ کبھی کبھار وہ بینو کیس کے شخص کی کوئی آیت بیان کرتا تھا اور وہ نادانستہ الفاظ میں گڑبڑ کر دیتا تھا۔ ابو بکر نے اظہار کیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں کوئی شاعر نہیں ہوں۔ جب یہ میرے لیے کسی بھی غور سے دیکھی کہ وہ نہ تو پڑھنے کے قابل تھے اور نہ ہی لکھنے کے، تو پھر یہ فرض کرنا کہ انہوں نے قرآن کی تصنیف کی، جو کہ عربی ادب کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہم اور گہرا کام مانا جاتا ہے، ناممکن سا لگتا ہے۔ تو پھر اس کے اصل مصنف کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم 7ویں صدی کے عرب کے شاعرانہ منظرنامے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی اصلیت کسی انسانی ماخذ سے نہیں ہو سکتی۔ عرب کے مشہور شاعروں کے لیے نظم میں استعمال کیے جانے والے الفاظ کا چناؤ اس کی شناخت کا ایک بہت ہی اہم جز تھا۔ جب ادبی تنقید کرنے والے کسی تصنیف کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ الفاظ کے انتخاب پر غیر معمولی حد تک زور دیتے ہیں۔ عربی ادب کے معروف اور وسیع انسائکلوپیڈیک مجموعات میں سے ایک ہے۔ یہ داستان مشہور شاعر حسان بن ثابت کی ہے، جو کہ اوقاس کے بازاری قصبے میں واقع ہے، جہاں شاعری کی پڑھائی اور مقابلے کا ایک بڑا مرکز قائم ہے۔ حسان بن ثابت نے اپنے قبیلے کی جرأت اور بہادری کو سراہتے ہوئے مندرجہ ذیل شعر پیش کیے۔ لنا الجفنات لورا یل مدوے و آسیا احفنا یکترنا من نجدتین دما۔ ہمارے پاس دوپہر کے وقت چمکتی ہوئی سفید گیندیں ہوتی ہیں اور ہماری بہادری کی بدولت ہماری تلواریں خون سے لت پت ہوتی ہیں۔ یہ آیات کلاسیکی عربی شاعری کی مخصوص شاعری کی اسکیموں میں سے ایک کو استعمال کرتی ہیں اور قبیلے کی تعریف کرنے کے لیے وشد منظر کشی کا استعمال کرتی ہے۔ ادبی نقاد نبیرہ، جو کہ زمانہ جاہلیت کے سب سے زیادہ قابل احترام عرب شاعروں میں سے ایک تھا، متاثر نہیں ہوا اور آیات کے بارے میں یہ کہنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جافنت لیکن وہ صرف چند گیندیں ہیں۔ جیفان نے گیندوں کی بھیڑ کا اشارہ کیا ہوگا، اور عرب اس چیز پر فخر کرتے ہیں جو بہت سے ہے اور اس پر نہیں جو کم ہے۔ انہوں نے الور کہا، مگر اس کا استعمال عموماً سفید رنگ کے دھبوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ الہبیات کا مطلب ہے سفیدی، جو کہ زیادہ وسیع اور جمعیت میں بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یا المتنا، یہ چمکتے ہیں، لیکن یشرکنا کہنے کا مطلب ہے وہ روشنی فراہم کرتے ہیں جو معنی میں زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ انہوں نے دوپہر کے وقت دوہا کہا، مگر دوپہر کے دوران سب کچھ چمک اٹھتا ہے۔ رات میں دعا کہنے کا انتخاب بہتر ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اسیف، لیکن اس کا مطلب بنیادی طور پر چند تلواروں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ تذکرہ شاید کئی تلواروں کے لیے کیا گیا ہو سے لت پت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان کا اثر بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دمہ، جو کہ خون کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے برعکس دیما کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیرہ نے حسن کے تقریباً ہر لفظ کے انتخاب میں غلطی پائی ہے۔ اس دور میں ادب کا ایک انتہائی بلند معیار موجود تھا۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو بہت سے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے بہترین شعراء، جن میں سے کچھ اسلام کے عوامی مخالف تھے، اس کی فصاحت و بلاغت سے مسحور ہو گئے تھے، کیونکہ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قرآن کو عربی ادب کا ایک شاندار معجزہ قرار دیا تھا۔ عقیدے کے حلف اٹھانے والے مخالفین اس کو مسترد کرنے کی اپنی ہر کوشش کے باوجود قرآن کے چیلنج کو پورا کرنے میں ناکام رہے کہ اس جیسا ایک باب تیار کریں۔ اور اگر آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو پھر آپ اس کے مسئلے اگر قرآن کو کسی انسان نے تخلیق کیا ہوتا تو منطق کے مطابق دیگر انسان جو اسی طرح کی یا اس سے بھی بہتر ادبی مہارت رکھتے، قرآن کی طرح کی کوئی شاہکار تخلیق کرنے کے اہل ہوتے۔ مگر 1400 سالوں کے دوران کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس کا جواب نہیں دیا۔ قرآن اپنے آپ کو ایک منفرد اور واضح اصلیت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تمہارے رفیق محمد نہ تو گمراہ ہیں اور نہ ہی گمراہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی ذاتی خواہش سے کچھ بیان کم نہیں ہے۔ اس کی تعلیم ایک بہت طاقتور ذات نے دی تھی۔